جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے 57 سال کے بعد، تھوڑا عرصہ نہیں، 57 سال کے بعد حج پر تشریف لا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے 12,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، ابوا کے مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کو جیسے ہی پتہ چلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہر طرف سے، ہر علاقے سے وفود آنے لگے، جمع ہوتے گئے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پورے سفر میں۔ جب ابوا مقام پر پہنچے تو تقریباً 40-50 ہزار کا مجمع ہو چکا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا کے مقام پر قیام فرمانا تھا، 40-50 ہزار کے مجمع کو روک دیا، قیام فرمایا۔ اپریل کا مہینہ ہے، سخت دھوپ ہے، دن کا وقت ہے، کڑک دھوپ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی ابوا کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ صحابہ فرماتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جا کر بیٹھے، جیسے چھوٹا بچہ زیادہ دیر کے لیے روٹھنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں؟ 60 سال سے زیادہ عمر، 60 سال سے زیادہ عمر ہے، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لیا، اپنے گھٹنوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے اور اپنے بازو کے درمیان میں اپنے چہرہ مبارک کو چھپا لیا اور رونے لگ گئے۔ اتنا روئے، صحابہ فرماتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، سینہ مبارک آنسوں سے تر ہو گیا اور احرام مبارک بھی آنسوں سے تر ہو گیا۔ رو رہے والدہ کی یاد آ گئی، 57 سال پیچھے چلے گئے کہ کیسے میں نے 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کو یہاں پر چھوڑا تھا، میری والدہ کی مجھ سے جدائی ہوئی تھی، یہی وہ مقام تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اماں جان اگر آپ زندہ ہوتی میں جماعت کی نماز شروع کر چکا ہوتا، امام بن کر کھڑا ہوتا، صحابہ کرام کا پیچھے مجمع ہوتا، فرض نماز شروع کر چکا ہوتا، سورہ فاتحہ کو بھی شروع کر چکا ہوتا۔ اماں جان اگر تو مجھے بلاتی میں نماز توڑ کر لبیک کہتا اور کہتا اماں جان میں حاضر ہو چکا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سارے آسرے تجھ سے چھین لیے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا سہارا دنیا میں کوئی انسان نہیں بلکہ خود رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، بے سہارا پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد آپ کی عمر میں مزید بے سہارا دنیا میں کرتے چلے گئے، دنیا کو بتانے کے لیے فآویٰ، پروردگار نے دنیا سے لوگوں سے بے سہارا تو کر دیا لیکن ساری دنیا کا محبوب کو سہارا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کی پرورش خود آپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی رکھوالی کیسے کی، اللہ اپنے محبوب کا سہارا کیسے بنا، کیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود آپ ہر بری صحبت سے بچایا، ہر برے مقام سے بچایا۔ دنیا کے اندر والدین ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بری جگہ سے بچاتے ہیں، بری صحبت سے بچاتے ہیں، بری مجالس سے بچاتے ہیں۔ والدین تو تھے نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کی پرورش خود آپ۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، معراج کے موقع پر چکر لگا رہے، وزٹ کر رہے ہیں جنت کا، کہ جنت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے یہ تو میرے صحابی کی آواز ہے، حارثہ بن نعمان کی، یہ تو مدینہ میں ہے اور مکہ میں ہے، اس کی تلاوت کی آواز یہاں کیسے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اس خدمت کی برکت سے یہ تلاوت دنیا میں کرتا ہے، مکہ کی گلیوں میں کرتا ہے، اس کی آواز اللہ پوری جنت کو سنواتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی
نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ یہ والدہ میری اپنی خاص میری ذاتی پراپرٹی ہے، تو نے اس کی خدمت نہیں کرنی، میں خود آپ اپنی والدہ کی خدمت کروں گا۔ اپنی والدہ کے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، اپنی بیوی کو نہیں دھونے دیتے تھے۔ اپنی والدہ کے لیے روٹی بھی خود پکاتے تھے، سالن بھی خود تیار کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر اپنی والدہ کو کھلایا کرتے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں سالن ہو اکٹھے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ صحابی نے فرمایا اس لیے میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، ہو سکتا ہے کہ جس گوشت کے ٹکڑے کی طرف، جس سبزی کے ٹکڑے کی طرف میں ہاتھ بڑھاؤں اور وہی ٹکڑا میری والدہ چاہتی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے اس ڈر کی وجہ سے اپنی والدہ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاتا، پہلے میں اپنی والدہ کو کھلاتا ہوں پھر بعد میں کھاتا۔ اپنی والدہ کے پاؤں پر بوسے دیا کرتے تھے۔ یہی چیز تھی کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت اس زمین پر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو جنت میں سنواتے تھے۔ ہاں جی، یہاں پہ کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے، کون سا مائک لگا ہوا ہے، کون سے اسپیکر لگے ہوئے ہیں کہ تلاوت دنیا میں کر رہے ہیں، آواز جنت میں جا رہی ہے، پیچھے تہجد ہے، نماز ہے نہیں، فرمایا پیچھے ماں کی خدمت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا علی عمر، دونوں سے علی عمر، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اویس نامی شخص آئے گا، قرن قبیلہ سے ہوگا، اس سے دعا کرا لینا، اللہ تعالیٰ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ علی عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ آپ کا صحابی ہے؟ فرمایا میرا صحابی نہیں ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، میری زیارت نہیں کی، ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت کرنے کے لیے آ نہیں سکا۔ حج کا موقع ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا خلافت کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر حاجیوں سے فرمایا جو یمن سے آئے وہ کھڑے ہو جائیں، یمن والے کھڑے ہو گئے۔